لاہور کی گینگ وار ایک طرح سے دو دھاری تلوار تھی، جہاں انڈر ورلڈ کے ڈان، گینگسٹرز اور کرائے کے قاتل وائٹ کالر کاروباری شخصیات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے، وہیں یہ کاروباری شخصیات بھی ان گینگسٹرز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ معاملہ صرف کاروباری شخصیات تک محدود نہیں تھا، ان گینگسٹرز کے سیاستدانوں سے بھی گہرے روابط تھے۔ جہاں یہ گینگسٹر سیاستدانوں کے مختلف کام کیا کرتے تھے، وہیں ان سیاستدانوں کو بھی ان گینگسٹرز کے کچھ ناجائز کام کرنا پڑتے تھے۔ بہت بڑا تعلق ہے۔ ذرا آپ تھوڑا سا ایک چیز دیکھ لیں کہ بلاج پہلے تحریک انصاف میں تھا، اب وہ مسلم لیگ نون میں تھا۔ وہی اڈا جہاں پہ بلاج کی رہائش گاہ ہے، اگر اس کے اڈے کے باہر دیکھیں تو ایک وقت میں مسلم لیگ نون کا جو ہیڈ آفس تھا، یعنی شہباز شریف صاحب کا جو دفتر تھا، جسے اللہ جنرل سیف کیڈٹ ڈاکٹر اسد اشرف وہ چلاتے تھے، وہ ایک اڈا تھا۔ پھر ایک وقت آیا، یہ شفٹ ہو گئے تحریک انصاف میں، پچھلا جو ٹینیور تھا یہ بلاج تحریک انصاف میں چلا گیا۔ اب جو وقت آیا تو یہ بلاج مسلم لیگ نون میں آ گیا۔ اب سیاسی لوگوں کو ان لوگوں کی اس لیے ضرورت رہتی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دبانا ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگوں کو پریشر میں لانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر سیاسی شخص کو ایک بڑے بدماش کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک سے زیادہ بڑے بدماش اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ مجھے آپ نہ پورے پاکستان کے، ایک اور میں چیز کہہ رہا، پورے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں مجھے کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ کسی امام مسجد کو دکھا دیں، کسی عالم دین کو دکھا دیں، آپ اس کے ساتھ یہاں پراپرٹی ٹائیکون ہوگا یا ایک بڑا ٹاپ 10 ہوگا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، چونکہ انہیں پتا ہے کہ انہی سے ہم نے سب کچھ لینا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو شہر لاہور کے یا کسی بھی جگہ کے پہلوان ہوتے ہیں، جو وڈیرا ہوتا ہے، یا سندھ میں چلے جائے جو سائیں ہوگا، یا جنوبی پنجاب میں چلے جائے، وہ میٹر تو کرتا ہے نا علاقے میں۔ اب سیاستدان کو اس کا اثر و رسوخ کا فائدہ تو لینا ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ اب بلاج مرحوم جو دیکھیں، یہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا تھا، اس کا باپ کٹر مسلم لیگ نون کا تعلق تھا، عارف امیر ٹیپو مسلم لیگ نون سے بلانگ کر ساری زندگی کرتا رہا۔ بعد ازاں پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو پھر بلاج کو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اینڈ پر آیا ہے مرنے سے کچھ دیر قبل، یہ جا کر سہیل بٹ کا بیٹا عمر سہیل اس کی جگہ پر کمپین کر رہے تھے، اس کی جگہ پر سہیل شوکت بٹ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے جو ہے، انہوں نے ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کروا دیا۔ تو اب ایسے افراد جب مسلم لیگ نون میں یا پی ٹی آئی میں جائیں گے تو وہ میٹر تو کریں گے نا۔ اب بات یہ ہے، لبرٹی مارکیٹ یا شالمی مارکیٹ کے جتنی بھی ٹریڈرز ونگ ہیں جو پورے لاہور میں ارب پتی جو لوگ ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تیفی بٹ کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر مارکیٹیں بند کر دیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے مارکیٹیں کھلتی ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں۔ جو شوٹر ہے نا، میری نظر میں تو وہ ابتدائی سٹیج ہوتی ہے اور یہ پے رول پہ ہوتا ہے۔ میری اپنی اوپینین ہے، ہو سکتا ہے وہ اس بات سے اتفاق نہ کرے، یعنی ویلا ہوتا ہے، وہ نیا ہوتا ہے، وہ شوٹر ہوتا ہے، وہ گولیاں مارتا ہے، وہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے بڑے کو کہنے پہ۔ وہ بڑا کون ہوتا ہے؟ میری نظر میں نا وہ ڈان ہوتا ہے۔ ڈان جو ہے نا، وہ مڈل مین میں اس کو کہوں گا، وہ بھی کمپلیٹ جو ہے نا، وہ انڈر ورلڈ کا کنگ نہیں ہوتا، وہ بھی مڈل مین آپ یوں کہہ لیں، جس کو آپ انڈر ورلڈ کا جو ہے نا چیف کہہ سکتے ہیں، ڈان کے حد تک۔ وہ جو ہے نا اس شوٹر کو جو ہے نا اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے اس کا حکم چل رہا ہوتا ہے، اور جو شوٹر ہوتا ہے نا وہ نیچے والی سٹیج ہے، اگلی سٹیج ڈان کی آ گئی۔ اب جو ڈان ہے نا، وہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میری نظر میں نا وہ انڈر ورلڈ کا چیف میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ انڈر ورلڈ کو وہ مڈل مین کے طور پہ ہینڈل کر رہا ہے، لیکن اصل جو انڈر ورلڈ ہے نا وہ مافیاز ہیں، جو میں نے آپ کو پروگرام سے پہلے بھی بتایا کہ جو شالمی کے اندر جن کے 2 نمبر کام ہیں، شیمپو بک رہے ہیں، 2 نمبر پروڈکٹس وہ بیچ رہے ہیں، اور میرے نام کو، میری تصاویر کو اپلوڈ کر کے میرے ڈیرے پہ بیٹھ کے یا مجھے اپنی دکان پہ بلا کے لوگوں کو دکھا کے، اپنے گھروں میں فنکشنوں پہ بلا کے پریشر میں لے کے آتے ہیں معاشرے میں لوگوں کو۔ 2 نمبر کام کرتے ہیں لوگ، ان کے پیسے دبا لیتے ہیں کیونکہ کام 2 نمبر ہے، تو وہ ان سے پیسے نکلوانے کے لیے ہمارے چہرے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہے نا ان کی پے رول پہ، وہ شوٹر ہماری پے رول پہ، ہم ان کے پے رول پہ، اور ان سے جو ہے نا ہم داد کے چکر میں کہ وہ ہمارے ہینڈلر ہیں، پیچھے وہ باس ہیں ہمارے، وہ ہمیں کہتا ہے فلانے بندے نے میرے پیسے رکھ لے 50 لاکھ روپیہ، ہم نے فون کیا، میں شاہد چودھری بولا تھا پیسے بچا، اس نے پیسے بچا دیے۔ اب اس طرح سے یہ لوگ جو ہے نا بزنس مین، وائٹ کالر، یہ انڈر ورلڈ ہیں۔
لوگ غلط سمجھتے ہیں. انڈرورلڈ کا کیا کام ہے آپ کے سامنے؟ اب میں انڈرورلڈ ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. ہاں میں مڈل مین ہینڈلر یا ڈان ٹائپ ہو سکتا ہوں, لیکن انڈرورلڈ کا کیا کام ہے سامنے آنا؟ روشی مانتا کبھی سامنے تو نہیں آتا. وہ پیچھے روشی مانتا وہ لوگ ہیں جو اسکرین پہ نہیں ہیں. اصل میں انڈرورلڈ کو وہ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. اس سے پہلے ٹیفی گوگی سیاسی جماعتوں میں رہے. لاہور میں نام و نشان نہیں تھا غلام مصطفیٰ جتوئی کی نیشنل پیپلز پارٹی کا. این پی پی بنائی تھا بھٹو سے علیحدہ ہو بے نظیر سے, تو اس میں شامل رہے بدماش لاہور کے 8-10. انہوں نے دفتر بنایا یہاں گلبرگ میں نصیر آباد کے پاس, نصیر آباد تھانے کے بالکل سامنے دفتر تھا اس کا این پی پی کا, انہوں نے بنایا. 1940 اور 50 کی دہائی میں امیر الدین عرف بلا ٹرکا والا اندرون لاہور کی ایک طاقتور اور پاورفل کاروباری شخصیت تھی. گڈز ٹرانسپورٹ سے جڑا ہوا امیر الدین عرف بلا ٹرکا والا کا کاروبار ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا, لیکن اس کاروباری شخصیت کا جرائم کی دنیا سے رابطہ کیسے ہوا, قاتل اور مقتول کب اور کیسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے, اور پھر کس طرح سے لاہور کی سب سے بڑی اور پرانی دشمنی کی بنیاد پڑی. یہ جو آج گینگ وار آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کے پس منظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جب اس کا آغاز ہوا ہے نا 80s کا مڈ تھا, یہ 82-83 سے چھوٹے موٹے پیمانے پہ, لیکن اس کے بعد 85 سے 90 کے دوران جو ہے نا یہ 5 سال ایسے تھے جس دوران یہ اپنے پورے عروج پہ تھا. آپ پہلے ان کا بلا ٹرکوں والا کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں. لاہور میں جو اندرون شہر وارلڈ سٹی جو ہے وہاں 3-4 مختلف سپیلز میں چودراہٹ آئی ہے. 80s میں چودراہٹ شروع ہوئی. چودھری کیا کرتے تھے کہ چودھری اپنے ڈیروں پہ مختلف مخالفین کو بلا کے, مختلف پارٹیوں کو جو متصادم گروپ تھے ان کو بلا کے, متحارب گروپ سمجھ لیں, متحارب گروپ بلکہ زیادہ اچھا ہے متحارب گروپ جو تھے ان کو بلا کے ان کے فیصلے کرواتے تھے. مطلب اٹ واز سارٹ آف پنچایت, جرگا خیبر میں ہوتا ہے, وہ جرگا کرتے تھے پہلوان, اور ان میں اتنی رقابت تھی, اتنا مقابلہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں پہلوان جو ہے وہ کہیں مجھ سے چودراہٹ میں فیصلوں میں آگے نہ نکل جائے. یہ دوڑ تھی. بیسیکلی ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ چودھری لوگ جو تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ جو بڑے اہم معاملات ہیں, شہرداری, اسے شہرداری بھی کہتے تھے, وہ یہ بڑا ٹپیکل ٹرم تھی شہرداری. یہ شہرداری میں ہم لوگ جو ہیں نا کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. ایون ان کا ایک شخص کو جیل جاتا تھا نا, تو جیل جا کے, اب جیل تو عام تھی ان کے لیے, چودھریوں کے لیے, وہ جیل جاتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ یار تو ایسا کر کے جیل کا کھانا کھا لے. مطلب آپ سمجھیں اس کی سنسنی کتنی ہے, شدت کتنی ہے اس میں. وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو کھانا میں کھاؤں گا تو میری رہندی نہیں. اب یہ پنجابی کا ایک ایسا جملہ ہے رہندی نہیں, جس نے چودراہٹ کو جو ہے نا وہ پروان چڑھایا ہے. چودراہٹ کی بنیاد اور سیڑھی جو ہے نا وہ رہندی نہیں ہے. جو وہ رہندی نہیں سے آج تک جو ہے نا وہ رہندے نہیں, وہ رہندی نہیں جو ہے نا تبدیل ہو گئی رہندے نہیں, وہ بندے زندہ ہی نہیں رہتے. پھر 5 ایسی دشمنیاں تھیں جو بڑی مشہور تھیں. ایک شیخ اصغر ورسز ماجا سکھ. معراج الدین ماجا سکھ جیسے اخلاق گڈو کے والد صاحب تھے, اور شیخ رحیل اصغر کے والد صاحب شیخ اصغر تھے. اسی میں نورا کشمیری آیا, اسی میں بابر بٹ لکھوڈیری آیا, اسی میں شوکت بٹ آیا جو اس وقت ایم پی بنے ہوئے ہیں. مطلب ایک دشمنی یہ تھی. دوسری دشمنی یہ چالو ہوئی تیفی بٹ ورسز بلا ٹرکاں والا, ٹیپو ٹرکاں والا نہیں, بلا ٹرکاں والا.